کتاب نصاب التجوید سبق نمبر 6 صفات کا بیان، صفحات 24 اور 25۔ قرآن پاک کے حروف کی صحیح ادائیگی کے لیے جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے ان میں سب سے پہلے حروف کے مخارج اور پھر دوسرے نمبر پر حروف کی صفات ہیں۔ مخارج بمنزلہ ترازو اور صفات بمنزلہ کسوٹی کے ہیں، اس لیے مخارج کے ساتھ صفات کا جاننا بھی ضروری ہے۔ یعنی جس طرح حرف کی صحیح ادائیگی کے لیے اس کے مخرج کو جاننا ضروری ہے، اسی طرح حرف کی ادائیگی کے لیے اس میں پائی جانے والی صفات کو جاننا بھی اہمیت کا حامل ہے۔ جس طرح حروف کے مخارج جدا جدا ہوتے ہیں، اسی طرح ہر حرف میں پائی جانے والی صفات بھی جدا جدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے دو حروف جن کے مخرج ایک ہیں انہیں صفات سے ہی ممتاز کیا جا سکتا ہے، جیسے ذال اور ضا۔ ان کا ایک ہی مخرج ہے، لیکن ذال صفت استفال اور انفتاح کی وجہ سے باریک اور ضا صفت استعلاء اور اطباق کی وجہ سے پر پڑا جاتا ہے۔ صفت کی تعریف یعنی لغوی معنی ما قام بشیء من المعانی، جو کسی شے کے ساتھ قائم ہو۔ صفات دراصل صفت کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ہے ما قام بشیء من المعانی، یعنی وہ چیز جو کسی دوسری چیز کے سہارے قائم ہو۔ اصطلاحی معنی حرف کو ادا کرتے وقت اس کی حالت یعنی سخت یا نرم، پر یا باریک ہونا وغیرہ معلوم ہو جائے۔ آپ اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اصطلاح تجوید میں حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرتے وقت جو حالتیں اور کیفیتیں عارض اور لاحق ہوتی ہیں انہیں صفات کہا جاتا ہے، جیسے سانس اور آواز کا جاری رہنا یا بند ہو جانا، حروف کا سختی کے ساتھ یا نرمی کے ساتھ پڑھا جانا۔ صفات کی اقسام۔ صفات کی دو اقسام ہیں، یعنی ابتدائی طور پر صفات کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صفات لازمہ، نمبر 2 صفات عارضہ۔ صفات لازمہ وہ صفات جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہوں اور اس کے بغیر حرف ادا نہ ہو سکے، اور اگر حرف کو اس کی صفات لازمہ کے بغیر ادا کیا جائے تو وہ اپنی اصلی حالت کھو دے گا۔ مثلا صاد اور سین کا مخرج تو ایک ہی ہے، لیکن اگر صاد کو اس کی صفت استعلاء اور اطباق کے بغیر ادا کیا جائے تو اس کی آواز سین جیسی ہو جائے گی۔ صفات لازمہ کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ صفات لازمہ ان صفات کو کہا جاتا ہے جو کہ حرف ہر حالت میں پائی جائیں اور ان کے بغیر حرف ادا نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر طا میں صفت استعلاء اور اطباق نہ پائی جائیں تو طا صحیح ادا ہی نہیں ہوگا، اس لیے ان کو ذاتیہ اور ضروریہ بھی کہا جاتا ہے۔ صفات عارضہ وہ صفات جو اپنے حروف میں ہمیشہ نہ ہوں، یعنی کبھی ہوں اور کبھی نہ ہوں۔ ان کو ادا نہ کرنے سے حرف ادا تو ہو جائے گا مگر تحسین و خوبصورتی باقی نہ رہے گی۔ یہ صفات سب حروف میں نہیں پائی جاتی بلکہ صرف 8 حروف میں پائی جاتی ہیں، جن کا مجموعہ او یرملان ہے۔ صفات عارضہ ان صفات کو کہا جاتا ہے جو حرف کی ہر حالت میں نہ پائی جائیں، ان کے بغیر حرف ادا ہو جائے لیکن حروف کی خوبصورتی میں خلل واقع ہو۔ صفات عارضہ حروف کی مختلف حالتوں اور مختلف حروف میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی اقسام ہم آئندہ کے اسباق میں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سوالات سبق نمبر 6۔ سوال نمبر 1 صفت
کی لغوی و اصطلاحی تعریف کریں۔ سوال نمبر 2، صفات کی کتنی اقسام ہیں؟ مع امثلہ بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔